الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين اما بعد۔ یہ خوشی کی بات بھی ہے، برکت کی بات بھی ہے، سعادت کی بات بھی ہے کہ ہمارے شیخ، ہمارے مرشد حضرت مولانا عبید اللہ انور قدس اللہ سرہ العزیز کے تذکرے کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ مولانا قاری عبید اللہ عامر صاحب ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں کہ ہمیں اپنے شیخ کی یاد بھی تازہ کرنے کا موقع ملا، اور صرف شیخ کی نہیں، حافظ صاحب نے تو بابا سلطان بھی یاد کروا دیا۔ وہ ماحول ہی اور تھا، میرا بھی بہت وقت اس ماحول میں گزرا ہے۔ میرے شیخ محترم تھے، میرے شیخ بھی تھے، میری جماعت کے امیر بھی تھے، میرے استاد بھی تھے، میرے مربی بھی تھے، مشفق بھی تھے، اور آج میں جو کچھ بھی ہوں اس میں ایک بڑا حصہ حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کی شفقتوں کا، محبتوں کا، مہربانیوں کا بھی۔ تفصیل سے بات تو کریں کہ ہمارے مولانا قاری جمیل الرحمن صاحب اسی ماحول کے بزرگ ہیں۔ میں بھی حصہ ڈالنے کے لیے ایک واقعہ میں بھی سنا دیتا ہوں۔ حافظ صاحب نے واقعہ سنایا ہے تو میں بھی ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ میرا بھی زیادہ وقت شیرہ والا بھی گزرتا تھا، اور میرے شیخ و مرشد بھی تھے، یعنی ان کے ہاتھ پہ بیت کی تھی، اور زندگی بھر ان کی اسی ماحول میں رہا۔ شیرہ والا جایا کرتا تھا، بلکہ جمعیت علماء اسلام کے وہ پنجاب کے امیر تھے۔ میں ایک عرصہ ان کے ساتھ پنجاب کے سیکرٹری اطلاعات کے طور پہ، پھر وہ مرکز کے نائب امیر ہوئے اور میں ان کے ساتھ رہا۔ جماعتی زندگی بھی میری ان کے ساتھ ہی تھی، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ ہمارا پیش آتا، تحریکی زندگی بھی، جماعتی زندگی بھی۔ علماء کے امیر تھے، تو واقعہ میں حافظ صاحب کی دیکھا دیکھی میں بھی واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے بلوچستان جانا، میں مرکزی سیکرٹری اطلاعات تھا جمعیت علماء اسلام کا، اور مرکزی ناظم انتخابات بھی تھا، مجھے بلوچستان جانا تھا۔ تو ہم فقیر، جیسے حافظ صاحب فقیر ہے، میں بھی فقیر آدمی ہوں۔ میں گجرانوالہ سے چلا کہ لاہور جانا ہے، جماعتی دورہ تھا، میں نے کہا دفتر سے کرایہ وغیرہ کے پیسے لے لوں گا، چلا جاؤں گا۔ لاہور رنگ مال میں ہمارا دفتر ہوتا تھا۔ گجرانوالہ سے میں لاہور کا کرایہ لے کے نہیں نکلا، جانا بلوچستان ہے، اور 4-5 دن کا دورہ تھا۔ اس زمانے میں بلوچستان آنے جانے کا ریلوے کا ٹکٹ کچھ 100 روپے کا تھا، آنے جانے دونوں طرف۔ ریل پہ جانا تھا، کوئٹہ ایکسپریس پہ۔ تو لاہور پہنچا تو دفتر کے ہمارے جو ناظم صاحب تھے وہ چھٹی پہ گئے ہوئے تھے۔ میں نے یہ تو کام خراب ہو گیا، میں تو آیا تھا کہ دفتر کے ناظم صاحب سے کرائے کے پیسے لوں گا اور گاڑی پہ جا بیٹھوں گا، وہ تو چھٹی پر ہیں، آئے ہیں نہیں۔ اچھا، پھر دوسرا سہارا میں نے کہا، میرے دوست سے مولانا سید الرحمن علوی رحمۃ اللہ علیہ، خود دامدین کے ایڈیٹر تھے، تو شیرہ والے چلتا ہوں، علوی صاحب سے پیسے لوں گا، چلے جاؤ گا، بعد میں صاحب کر لیں گے۔ علوی صاحب بھی بہرے گئے ہوئے تھے کہ کیا ہوا۔ پھر وہ ہمارے بزرگ تھے عبدالحمید بٹ صاحب، ان کا گھر وہی تھا، وہ ہمارے ضلعی امیر تھے لاہور کے جمعیت علماء اسلام کے۔ میں نے کہا بٹ صاحب کے پاس چلتا ہوں، کچھ جانا تو میں نے گاڑی میں گھنٹہ رہ گیا سارا، میری جیب خالی ہے، اور یہ وہ لازم صاحب بھی نہیں ہے اور مولانا علوی صاحب بھی نہیں ہے، بٹ صاحب کے پاس گیا، بٹ صاحب بھی گھر نہیں تھے۔ یا اللہ، وہاں میرا انتظار ہو رہا ہے، استقبال کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں وہاں۔ ہمارا فقیروں کا کام ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب میں پریشان ہوں، یا اللہ کروں کیا، وہ کواؤ کیوں، پیسے کسی بے تکلف سے ہی مانگے جاتے ہیں نا، میں راہ جاتا تو نہیں مانگ رہا تھا کسی نے، عید سے بے تکلف ہی نہیں، پیسے لوں گا، چلا جاؤں گا، واپس آ جاؤں، واپس آ کے صاف کر لوں گا۔ مسجد میں گیا تو قاری غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے، تو میاں محمد اکمل صاحب تمہارے مخدوم ہیں، وہ بچے تھے پڑھ رہے تھے، تو میں نے ایک چٹ لکھی میاں اکمل صاحب کو دی، میں کہا حضرت باہر ایسے نہیں آیا کرتے تھے، ہمارا کیونکہ لنک تھا، میں نے صرف اتنا لکھا کہ حضرت وہ میں بلوچستان دورے پہ جا رہا ہوں، دعا کی درخواست۔ یہ دیکھو، میں نے کہا کاغذ کو دے۔
تو وہ چٹ لے کے گئے، آئے حضرت بلا رہے ہیں، میں حضرت دروازے پہ کھڑے تھے اپنے گھر کے دروازے، ماشاء اللہ آپ جوان ضرورت جا رہے ہیں۔ میں کہا کہ کتنے دن کا پروگرام؟ میں نے کہا 3-4 دن کا ہے۔ تو کس پہ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا پورے کرکٹ ایکسپریس پہ۔ تو ٹھیک ہے، اللہ پاک کامیابی دے، اللہ پاک یہ کرے۔ اچھا استعفیٰ کرایہ ہم سے لے لیں۔ 200 روپیہ دیا، میں آرام سے گیا، استعفیٰ کرایہ ہماری طرف سے رکھ لیں، میرا ڈبل کرایہ ہو گیا جی۔ یہ میرا ایک تو یہ میرا واقعہ اللہ پاک کے کام ہے، اللہ پاک کے کام ہے۔ نہ میں نے بتایا ان کو، بس آپ استعفیٰ کرایہ ہم سے لے لیں۔ تو 200 روپیہ مجھے دیا، میں چپ کر کے نعرے لگا، دل میں نعرے لگا رہا تھا۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں، یہ اس کو علم غیب نہیں کہتے، اللہ پاک کی طرف سے الہام کہتے ہیں، اور یہ ہو جاتی ہے۔ ایک اور بات مجھے نہیں بھولتی، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت درخاسی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ہوگی آپ حضرات نے دیکھا، ہمارے بڑے بزرگ تھے، ہمارے حضرت شیخ بیمار تھے، اسپتال میں تھے، آخری دنوں کی بات ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت مولانا محمد عبداللہ درخاسی رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لا رہے ہیں شام کو۔ تو میں اور ایک دوسرے ساتھی اور خیبر میل پہ آیا کرتے تھے، شام کو 7-8 بجے آتی تھی اسٹیشن پر۔ ہم چلے گئے ریلوے اسٹیشن پر حضرت درخاسی کو، وہ ان کو لے کر وہ لوئر مال پہ تھا جی غلام دستگیر صاحب کی کوٹھی، وہاں پہنچانا ہوتا تھا۔ چلو تھوڑی دیر رفاقت رہے گی۔ حضرت درخاسی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین سے اترے، ہم ملے، اچھا میں نے کہا اچھا ہوا تم آ گئے ہو، مولوی عبید اللہ صاحب والے بیمار ہیں، میں نے کہا حال پوچھا ہوں، تو اپنے احرام کی چادریں بھی لے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا بابا گیا سڑا، میں نے فوراً کہا پیر سڑا گیا، احرام کی چادریں بھی لے آیا ہوں۔ اوہ خدا کے بندے، میں نے ساتھی سے کہا یہ پیر کیا سڑا، بابا چادرہ لا کے آیا، وہ صبح 10 بجے یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ تو یہ میرا تو اس کا تعلق تربیت کا بھی تھا، روحانیت کا بھی تھا، جماعتی بھی تھا۔ سیاسی طور پر حضرت مولانا مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے فکر کے وارث تھے، امین تھے۔ جب وہ سیاسیات میں نے ان کو دیکھا ہے کسی موضوع پہ چھیڑ دیں۔ میں اپنی زندگی میں کہا کرتا ہوں کہ وسیع المطالعہ شخص میں نے زندگی میں 2-3 دیکھے ہیں۔ علامہ انور شاہ کو تو میں نے دیکھا نہیں ہے، سنا ہوں اپنے دور کے سب سے زیادہ مطالعے والے بزرگ، لیکن 2-3 آدمی ان سے زیادہ میری زندگی میں وسیع المطالعہ شخص شاید کوئی ہو۔ ایک حضرت مولانا سید ابو ذر بخاری، المنم شاہ صاحب کے بڑے بیٹے، لائبریری تھی پوری، کسی بات پہ چھیڑ دو، بات حوالے پہ حوالہ آ رہا، تو اسے حضرت مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ وسیع اتنا مطالعہ، کسی موضوع پہ چھیڑ دے تو 2-3 گھنٹے سے کم گفتگو نہیں ہوتی تھی، اور معلومات کا انبار لگاتے تھے۔ تیسرے ہمارے صوفی صاحب چچا جان، مطالعے کی وسعت، یہ اور والد صاحب تھے ہی، لیکن مطالعے کی وسعت مختلف، والد صاحب کا موضوع متعین ہوتا تھا، لیکن صوفی صاحب ہر چیز پڑھتے تھے۔ ایک بات مجھے یاد ہے کہ امریکہ ایک دفعہ تحریک نظام مصطفیٰ کے دوران حضرت مولانا پاکستان قومی اتحاد کے بھی رہنما تھے، جمعیت علماء اسلام کے بھی رہنما تھے، تو امریکن سفیر سفارت کے لوگ سیاستدانوں کو ملتے چیک کر رہے تھے۔ اب وہ ایک کونسل جنرل ان کا حضرت سے ملنے بھی آیا، وہ سیاستدانوں کو ملتے تھے، کیا موڈ ہے، کیا تحریک ہے، یہ بھی تحریک کے لیڈر تھے۔ امریکن کونسل جنرل آ گیا حضرت مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ سے ملنے کے، بیٹھے بیٹھے وہ کچھ اردو جانتا تھا، باتوں باتوں میں اس نے کیا ایک سوال کیا، سوال سنیے جواب سنیے کہ مولانا یہ آپ کو اتنے سال ہو گئے ہیں، ابھی تک آپ سنبھل نہیں سکے، پاکستان کو بنے اس وقت سن 77 میں کتنے سال ہو گئے تھے، اب تو بہت زیادہ ہو گئے، ابھی تو آپ ٹریک پر نہیں آئے،
یہ امریکن کونسل جنرل حضرت مولانا عبید الانور سے سوال کر رہا ہے 77 کی تحریک نظام مصطفیٰ کی افراتفری کے درمیان ابھی آپ ٹریک پر نہیں آ سکتے، مسکرائے۔ آپ کو امریکنس کو آزادی کے بعد ٹریک پر آنے میں تقریباً 100 سال لگا تھا، ہمیں تو ابھی پون صدی بھی نہیں ہوئی، یوں دیکھنے لگے۔ آپ کو 100 سال لگا تھا، آپ نے بڑی جنگ بھی لڑی تھی آپس میں، ساؤتھ شمال اور جنوب کی جنگ بھی ہوئی تھی، تو آپ کو تو بڑا وقت لگا تھا، ہم نے ابھی اتنا وقت نہیں ہوا، انشاءاللہ سنبھل جائیں گے۔ وہ چپ کر کے اس نے دوسرا سوال نہیں کیا۔ میں حیران ہوا، یار یہ ہم کہتے ہیں یہ صوفی تو تھے ہی، لیکن دنیا کا مطالعہ بھی اس کا کیسا، اور میں چونکہ تھوڑا بہت مطالعہ میرا بھی ہوتا ہے تو میں سمجھ رہا تھا کیا جواب دیا ہے انہوں نے۔ امریکنس کو امریکیوں نے بھی برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی، امریکیوں نے بھی برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی، برطانیہ ہی قابض تھا وہاں، اور آزادی میں جو میں واقف ہوں اس تاریخ سے، اور آزادی کے بعد ان کو سنبھلنے میں جتنا وقت لگا تھا تقریباً 100 سال۔ تو حضرت نے کیا، آپ کو تو سنبھلنے میں 100 سال لگ گیا تھا، ہمیں تو ابھی اتنا وقت نہیں ہوا، انشاءاللہ سنبھل جائیں گے۔ اس کو دوسرا جواب دینے کی، دوسرا سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، اتنے بصیر مطالعہ اور اللہ اللہ کرنے والے، اللہ اللہ۔ ایک دن فرمانے لگے سیاست کی بات، سیاست کو سمجھتے تھے، بڑی دو ٹوک رائے رکھتے تھے، بعض معاملات میں ان کی رائے اتنی مضبوط ہوتی تھی، میں 20 سال کے بعد پتہ چلا تھا کہ بابا نے ٹھیک کہا تھا۔ میں اس مثالیں نہیں دوں گا، وقت نہیں ہے، میں نے حاضری لگوانے کے لیے آیا ہوں، میں حاضری لگوا کے بھاگ رہا ہوں۔ وہ ہوا یہ کہ تحریک کی بات کر رہا تھا میں، کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، سیاسی رائے اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ بعد میں ہم اوقات دیکھتے کہ حضرت مولانا نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ مجھے ایک بات میں جو لکھ چکا ہوں وہ بتا رہا ہوں، باقی نہیں بتاؤں گا۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم صدر بنے نا، یہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، لیکن حضرت کا ایک کمال دیکھیں، اپنی رائے جو بھی ہوتی تھی، جماعت کی رائے آ گئی ہے سرنڈر، بہت دفعہ ایسا ہوا، شورا کی میٹنگ بیٹھی ہے، بات ہو رہی ہے، حضرت نے اپنی رائے دی ہے، اور رائے کے بعد عمومی رائے دوسری تھی، فیصلہ عمومی رائے پہ ہو گیا ہے۔ میں نے ایک کمال بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے، بڑی مضبوط رائے دی ہے کہ نہیں یہ ہونا چاہیے، لیکن یوں ہی دیکھا کہ اب جماعت کی رائے مختلف ہے، ٹھیک ہے، جو رائے آپ کی ہے وہی میری ہے، پھر اس کے بعد زندگی میں کبھی اپنی رائے دہرائی نہیں، ٹھیک ختم ہو گئی۔ ہمارے جیسے لوگوں کو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، متعدد بار ایسا ہوا، مسئلہ چل رہا ہے، مرزا صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا میری رائے تو یہ ہے۔ اچھا ہماری رائے تو کچھ اور تھی؟ میں نے کہا نہیں حضرت میری رائے، اچھا چلو ہماری بھی رائے یہی۔ کمال کے آدمی تھے۔ تو بہرحال اللہ اللہ بھی آدمی تھے، سیاست کے بھی آدمی تھے، تحریک کے آدمی بھی تھے، اور تعلیمی دنیا کے بھی۔ وہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مسند پہ بیٹھ کے ہر سال قرآن پاک کا دورہ تفسیر پڑھایا کرتے تھے، اور یہ حضرت لاہوری کی روایات کے امین تھے۔ ایک صرف ذکر کروں گا، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا اختصاص تھا وقت کی پابندی اور ناغہ نہیں کرنا۔ درس دیتے تھے، ناغہ نہیں ہوتا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ان کے معمولات میں ناغہ نہیں ہوتا تھا۔ جس دن حضرت لاہوری کی وفات ہوئی ہے، فوت ہوئے ہیں، تو ہمارے یہاں تو 4-5 دن کی چھٹی ہوتی ہے نا، اگلے دن لاش میت وہ پڑی ہے، اور حضرت مولانا عبید الانور رحمۃ اللہ علیہ شیرا والا کی مسجد کی مصلی پہ بیٹھے درس دے رہے ہیں کہ ابا جی کی روایت ناغہ کرنے کی نہیں تھی، درس کا ناغہ نہیں۔ یہ بہت کم باتیں رہ گئی ہیں۔ بہرحال میں قاری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں
اپنے بزرگوں کی یاد میں یہاں بیٹھنے کا موقع دیا اور کچھ باتیں کہنے اور سننے کا۔ اللہ پاک حضرت کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، ہمیں ان کی روایات کا سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی فیض و برکات سے ہمیں نسل در نسل اللہ پاک ہمیں بہر عمل فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔